اچھا جناب، شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 130 سورۃ البقرہ۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، ان کی یاد تازہ کرنی ہے۔ قبلے کا بھی ذکر آ گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب بیت اللہ ہی کو قبلہ بنانے کا حکم دے گا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن پر تقریباً دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادیان ہیں سب ابراہیم علیہ السلام پر جڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو مشرکین مکہ تھے وہ، مثال کے طور پہ یہود، مثال کے طور پہ عیسائی، اور خود مسلمان ہم بھی۔ یہ ہندوستان میں آپ نے برہمن سنا ہے نام؟ ایک طبقہ ہوتا ہے، یہ برہمن نام کہاں سے آیا؟ علماء کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے۔ تو یہ جو مذہب ہیں جو کہ عرب کے مشرک تھے وہ، اور یہ ہندوستان کے رہنے والے ہندو، یہ سب دراصل ہوں گے پہلے توحید کے اوپر ہی، اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر ایسی ایسی باتیں موجود ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل عقیدہ ان کا توحید تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے عیسائیت کے اندر شرک شامل ہو گیا، ایسے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں بھی شرک شامل ہو گیا۔ مشرکین عرب کس عقیدے پر کہتے تھے اپنے آپ کو؟ ملت ابراہیم پر کہا کرتے تھے، دین ابراہیمی پر کہا کرتے تھے۔ تو جو برہمن ورڈ ہے یہ بھی ہوں گے ابراہیم علیہ السلام ہی کی تعلیمات کو ماننے والے شروع میں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ بت پرستی آتی گئی اور وہ شرک جو ہے وہ شامل ہوتا گیا، اور توحید کا جو اوریجنل دین تھا وہ بگڑ کر شرک میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ملت ابراہیم کی دعوت دے رہا ہے تمام انسانوں کو، جو جہاں رہتا ہے وہ کس پر آ جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر آ جائے۔ دین حنیف سے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے یہود اور نصارہ اور مشرکین ہٹ چکے تھے۔ تو فرمایا کہ جو بھی ابراہیم یعنی توحید کے طریقے سے منہ موڑتا ہے، بے رغبت ہوتا ہے، دراصل اس نے تو اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تو اس کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو جو صالحین ہوتے ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دو علامتیں ہوتی ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں اور ان کے اعمال میں ہم کو نظر آئیں۔ سب سے بڑی بات امتحانات، مصائب پر صبر۔ کتنا صبر کیا انہوں نے، کتنی ہجرتیں کریں۔ اور نمبر 2، ناجائز خواہشات پہ صبر کرنا۔ یہ انسان کو چنا ہوا بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پک کر لیتا ہے، ہینڈ پکڈ۔ تو یہ تو دنیا میں چنے ہوئے لوگ، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی شامل کرے۔ اور آخرت میں کیا ہوں گے؟ صالحین، یعنی صحیح سلامت محفوظ ہوں گے۔ کچھ علماء نے صالحین کا یہ مطلب لیا ہے کہ آخرت میں وہ صحیح سلامت ہوں گے، کسی بلا میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور صالح ہونا انبیاء کی صفت ہے، ایک کوالٹی ہے پروفٹس کی کہ وہ صالح ہوتے تھے۔ اللہ نے چاہا کبھی ہم نے معراج کا واقعہ اگر ڈسکس کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو کس طرح انہوں نے ویلکم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انبیاء نے کہا تھا مرحبا مرحبا مرحبا، آئیں، کس کے لیے؟ بالاخ صالح، ہمارا صالح بھائی، والنبی صالح، اور صالح نبی، صالح بھائی اور صالح نبی۔ تو یہ صالحین ہونا یہ بڑی چیز ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا،
قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے جواب دیا میں تو مالک کائنات کا فرما بردار ہو گیا۔ اس قدر بلاغت اور خوبصورتی ہے اس کے اندر، اذ قال کے اندر، ایک دفعہ نہیں، جب بھی اللہ نے کہا اسلم، اسلم کیا، فرما بردار ہو جا، بات مان، تو کیا جواب دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ماضی میں جواب دیا اسلم تو، اسلمو نہیں کہا، اسلمو نہیں کہا کہ اسلمو، اچھا اب میں فرما بردار ہوتا ہوں، یعنی کہ ایک طرح سے مینٹلی تیار تھے، بیٹھے تھے تیار کہ اللہ حکم دے اور میں عمل کروں، اپنی خوش نصیبی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مجھ سے کچھ کہا کرنے کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کا فضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کا یہی طریقہ تھا جو آپ کے ساتھی تھے، تمنا کرتے تھے کہ کوئی حکم آئے اللہ کا اور ہم اس پر عمل کریں، اللہ کو راضی کریں۔ تو یہ ذہنی طور پہ، یعنی کہ اس مینٹل سیٹ اپ کے اندر اپنے آپ کو رکھنا، مینٹلی ریڈی رہنا، پری ایمپٹ کر دینا ایک طرح سے حالات کو کہ جب کوئی حکم آئے گا میں عمل کروں گی، یہ سوچ کے رکھنا، یہ ایک اور درجہ ہے۔ ہم نے کتنے درجے پڑھے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے اسلام، اور کیا پڑھا ہے؟ ایمان، اور کیا درجہ ہے؟ احسان۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک اور درجہ ہے جو احسان سے بھی اعلیٰ ہے، استسلام۔ دیکھیے ایمان، اسلام، احسان کا درجہ اس وقت ملتا ہے جب عمل کر لیا۔ استسلام کیا ہے کہ ابھی حکم آیا نہیں کہ تیار ہیں پہلے سے، کامل سپردگی، خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، نہ سوال نہ فرار، جو کہا وہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام ناؤن نہیں ہے، اسلام ورب ہے، اسلام کسی چیز کا ایک اسٹیٹک اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ تھنگس ٹو ڈو ہے، دراصل اسلام ایکشن کا نام ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے اسلام ان ایکشن، اسلمت لرب العالمین، کہ میں تو ہو چکا فرما بردار اپنے رب کا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے تھے۔ وصّا بہا، یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مزے کی بات تو یہ ہے کس کی وصیت کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اسلمت لرب العالمین کی، یہاں جا رہی ہے ہا کی ضمیر، کہ یہی ایٹیٹیوڈ تم رکھنا زندگی کا۔ اور یہ وصّا خاص طور پہ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیتھ بیڈ پر ہوتا ہے، تو اس وقت انسان پریٹینڈ نہیں کر سکتا، ایکٹنگ نہیں کر سکتا، اس وقت تو جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہی زبان پر آتی ہے۔ لوگ پیسے کے بارے میں وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں یہ پتہ چلا کہ جو چنے ہوئے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، ان کی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی کیا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد صحیح عقیدے پر رہے، ہمارے بات کہیں بٹک نہ جائے۔ تو اس کا وربل بھی ان سے پھر وہ ایک طرح سے پیکٹ لے لیتے ہیں۔ دیکھیں ہم کلمہ شہادت بھی تو بلواتے ہیں نا، اور ہم بھی بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ زبان سے ہم جو بات کہتے ہیں اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ تو اگر ہم پیدائشی مسلمان ہیں بھی، تب بھی ذرا کبھی کبھی شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا کریں دوبارہ، اس کہنے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اسی کی نصیحت کی تھی یعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ کون تھے دو بیٹے جو بہت مشہور ہیں ان کے؟ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام۔ اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ یا بنیّ، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین پسند کر لیا ہے۔ اصطفیٰ، یاد ہے یہ کس سے بنا ہے؟ صاد فا واو،
پاک صاف اللہ نے دین پسند کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. وہ کون ہے؟ یہ عربوں کے انسیسٹر ہیں ابراہیم علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام عرب زیادہ نسبت رکھتے تھے ان سے, اور یعقوب علیہ السلام سے کون زیادہ نسبت رکھتا تھا؟ بنی اسرائیل زیادہ نسبت رکھتے تھے, ان کے جد امجد ہیں. تو دونوں کو جمع کیا جا رہا ہے. یہ ہے اسلام کی کوشش, انکلوسیو, کہ سب مل جائیں اللہ کی عبادت پر. کوئی کلٹ نہیں ہے اسلام کہ نہیں تم بھی نکلو تم بھی نکلو. سب کو جمع کیا. اصطفیٰ, اللہ نے چن لیا ہے ایک نظام. خالق نے اپنی مخلوق کے لیے بہترین نظام چنا. اسلام کی شریعت کیا چاہتی ہے؟ کہ لوگ پھلیں پھولیں, خوش رہیں, عافیت سے رہیں, فلاح ملے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں اور دنیا میں بھی ہوں. کیوں بنائی یہ شریعت اللہ نے؟ بندوں کی ساری مصلحتیں اللہ جانتا ہے کہ کس کس چیز میں انسانوں کا فائدہ ہے. ان کا فائدہ رکھ کر سامنے اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی ہے. اور اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں. ہم مانتے ہیں مانیں, نہیں مانتے نہ مانیں. اللہ کا کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا. سارا فائدہ ہمارا ہے. تو فرمائے کہ دیکھو اللہ نے ایک دین تمہارے لیے چن لیا ہے. اصطفیٰ کا لفظ کتنا خوبصورت ہے. اس کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ نے ایک دین تمہارے لیے, ایک وے آف لائف چنا ہے تمہارے لیے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو ہرگز تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. یہ دعا کریں میں اور آپ اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرا آخری عمل زندگی کا بہترین عمل ہو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انما الاعمال بالخواتیم. خواتین نہیں ہے, خواتیم, میم, کہ اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے. جس حال میں مریں گے اسی حال میں اٹھیں گے. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمیں ثابت قدم رکھ کس کے اوپر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدے پر. تو یہ بتائیں کو موت کا پتہ ہے کب آ جائے گی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہنا, گناہوں کو لائف سٹائل نہیں بنانا. گناہ ون آف چیز ہوتی ہے, کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے. آگے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اذ قال لبنیہ, جب اس نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے. اور یہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل. اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے. یہ بیٹے کون ہیں؟ بنی اسرائیل. تو کہا تھا اپنے بیٹوں سے, پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرتے رہو گے؟ تو یہاں پر خاص طور پہ بنی اسرائیل کو سنایا جا رہا ہے تاکہ ان کا پریجڈس ختم ہو, تعصب ختم ہو, ان کا دل کھلے ان کے. اور حقیقت ہے کہ کھلے. ایسی بات نہیں ہے ہم سمجھتے لو تو قرآن تو کہتا رہا تو سنا کس نے؟ کیوں نہیں سنا؟ کم ہی صحیح لیکن بہت سے یہودی ایمان لائے. خاص طور پہ ان کے بعض علماء ایمان لے آئے. ایسی حقانیت اور ایسا اثر ہے اس قرآن میں جیسا 1450 سال پہلے تھا ایسا آج بھی ہے. صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اور دنیا میں اتنے الحمدللہ جو کنورژنز ہم دیکھ رہے ہیں, بہت بڑا رول الحمدللہ قرآن کا ہے اس کے اندر. تو یہ امپیکٹ ہوا. وہ سب سنتے تھے یہودی بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے کہ اچھا, اور کیا پتہ کتنے یہودی عوام میں سے پتہ نہ ہو لوگوں کو کہ اچھا یہ معاملہ ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام جن کی ہم نسل ہیں انہوں نے یہ عہد لیا تھا ہمارے آباء و اجداد سے کہ ما تعبدون من بعدی, کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا, وہ بولے. کون بولے؟ بنی اسرائیل بولے. کتنے تھے وہ؟ 12 بیٹے تھے. جی ہاں 12 کے 12. اور جب یعقوب علیہ السلام کا انتقال جو ہو رہا ہوگا تو بیٹوں کے علاوہ بیٹوں کے بچے بھی تو ہوں گے نا, وہ بھی ہوں گے سارے. کیا کہا؟ قالوا, انہوں نے کہا نعبد الہک, ہم عبادت کریں گے اور کرتے ہیں آپ کے الہ کی, یعنی اللہ کی, و الہ آبائک, اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام کے آباء و اجداد,
تو یعقوب علیہ السلام کے جو انسیسٹرز تھے وہ کن کے انسیسٹرز تھے؟ بنی اسرائیل کے. تو ان کو اپنائیت دلائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو کہ تم کیوں غیر بن رہے ہو، یہ دین تمہارے لیے بھی تو آیا ہے، اسلام تمہیں نکالنے تھوڑی آیا ہے کہ آ جاؤ تم بھی آ کے شامل ہو جاؤ. تمہارے ہی آبا کون تھے؟ ابراہیم. ہم آپ کے آبا کے الہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے اللہ کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. اب مسئلہ کہاں آ گیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد آپس میں دشمن بن کے کھڑی ہو گئی تھی. تو بجائے کہ خالی یہ کہا جاتا کہ ہم اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اللہ سب کے نام لے آیا، سب کو انوائٹ کر لیا. یہ طریقہ ہوتا ہے اختلافات کو حل کرنے کا. کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کیا جائے، جمع کیا جائے. پھاڑنا بہت آسان ہے، جوڑنا آسان نہیں ہے، اور جوڑ کے رکھنا اس سے بھی مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑی بزرگی، بڑی حکمت اور بڑے مناسب الفاظ چاہیے ہوتے ہیں انسان کو. بڑی اہمیت ہے الفاظ کی. کس طرح سے آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ابراہیم اور اسحاق کے بیچ میں لے کر آ گئے. اس لیے کہ ابراہیم ان کو اچھے لگتے تھے یہودیوں کو، اسحاق اچھے لگتے تھے. کون نہیں اچھا لگتا تھا؟ اسماعیل. اپنی کتابوں میں جہاں جہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں انہوں نے بہت تعریفات کی ہیں کہ کسی طرح اس برانچ کو نگلیکٹ یا اگنور یا ایکسٹنکٹ کروا دیا جائے تاکہ پرومیننٹ کون رہ جائے؟ بس بنی اسرائیل. تو بیچ میں ان کا نام آ گیا کہ ان سب کا نام لیا تھا تمہارے آبا و اجداد نے، سب کامن انسیسٹرز ہیں. الہ واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. یہ ایک اور مزے کی بات. لہو کون ہے؟ ہم کس کے فرما بردار ہیں؟ یہ ہو کون ہے یہاں پہ؟ اللہ. اللہ کے فرما بردار ہیں. کوئی شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، کوئی گروہ، کوئی تعصب نہیں ہے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں ریلیجسلی، یا ہوتا ہے دین یا ہوتا ہے کلٹ. کلٹ کیا ہوتا ہے؟ کلٹ میں پرسنالٹی ورشپ ہوتی ہے، شخصیت پرستی ہوتی ہے، اندھی تقلید ہوتی ہے. اور یہ امریکہ وغیرہ کے بھی واقعات آپ نے سنے ہوں، ایک سے ایک کلٹس نکلے تھے وہاں پہ، اور پتہ نہیں بیسیوں لوگوں نے جو ہے وہ سوسائڈ کر لی ایک انسان کے کہنے پر. تو یہ کلٹس ہوتے ہیں، یہ بڑے ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں. کلٹس میں پرسنالٹی ورشپ ہوتی ہے اور دین میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. تو کہا کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. نیتوں کو دیکھو، جو جس مذہب میں ہے دیکھے کہ کس کو راضی کرنا چاہ رہا ہے. الٹیمیٹلی اللہ کو. تو بس اللہ کے فرما بردار بنو اگر اس کو راضی کرنا چاہتے ہو. تلک امۃ قد خلت، وہ کچھ لوگ تھے، ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. تو یہاں پھر بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انبیاء اور صالحین کی طرف اپنی نسبت کی وجہ سے کہ تم حقیقت میں انبیاء کی اولاد ہو، تم مغرور اور آرام پسند مت ہو جانا. اسلام میں بائی برتھ کسی کی فضیلت نہیں ہے. امت ہے امت، ہم نسل نہیں ہیں، ہم کسی ڈویژن میں نہیں بٹے ہوئے. کتنے ہی مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہی وہ خاص مقام پر ہوتا ہے اور وہاں سے وہ ہل جل نہیں سکتا، بس وہ فکسڈ ہو گیا، قید ہو گیا اپنی خاص کیٹیگری میں. یہ کلٹس کے اندر ہوتا ہے. امت کیسے بنتی ہے؟ ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے امت کے بارے میں؟ حمزہ میم، میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ایک عقیدہ رکھنے والے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی، اور بنی اسرائیل کیا تھے؟ قبیلہ تھے، ایک طرح سے نسل تھی وہ. تو نسل میں اور امت میں فرق ہوتا ہے. امت کیا ہوتی ہے؟ ایک عقیدہ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنائی؟ صہیب کہاں سے آئے تھے؟ روم سے آئے تھے. سلمان کہاں سے آئے تھے؟ پرشیا سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے. اور ماریا کہاں سے آئی تھیں؟ قبطیہ، مصر سے آئی تھیں، ایجپٹ سے آئی تھیں. بلال کہاں سے آئے تھے؟ حبشہ سے آئے تھے. اور صفیہ کہاں سے آئی تھیں؟ آپ کی بیوی، وہ یہود کے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں، وہاں کنورٹ ہو کر وہ آئی تھیں.
اس طرح بنی ہے امت، دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو جمع کیا گیا اور ان کو ایک لیول پر لے آیا گیا، نہ کالے کو گورے پر فضیلت، نہ گورے کو کالے پر. یہ سلوگن نہیں تھا، یہ تو ہسٹری سامنے موجود ہے. 1400 ایئرس کون سی بڑی چیز ہے؟ کوئی بڑی چیز نہیں، نون ہسٹری کی بات ہے، پری ہسٹورک واقعات نہیں ہیں، پوسٹ ہسٹری کی بات ہے. یہ تو نہ عربوں کو فضیلت دی گئی کہ تم عرب ہو لہٰذا تم تو پیدائشی طور پہ بڑے افضل ہو. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، کیا فرمایا اللہ نے اس کے لیے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور خود وہ برباد ہو گیا، برباد ہو جائیں اس کے ہاتھ. حالانکہ بنو ہاشم سے تھا، اعلیٰ ترین خاندان تھا قریش کا. تو کیا خاندان اسلام میں نجات دیتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. یہ تو ناانصافی ہے کہ کسی کا قصور نہیں، بھئی وہ کہیں اور کسی اور خاندان میں پیدا ہو گیا تو کیا گھٹیا بن جائے گا؟ ہرگز نہیں. تو وہ تو عرب تھا ابو لہب، کوئی فضیلت نہیں ہے. اور بلال جو کہ غلام تھے، جو حبشہ سے آئے تھے، کوئی تعلق نہیں، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نہیں. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ بلال رات کو میں جنت میں تھا اور میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی. تم کیا کرتے ہو؟ یہ دیکھیں ذرا، یہ ان کی فضیلت. اذان دینے کے لیے کون کھڑا ہوا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بھی کھڑا کر سکتے تھے، علی بھی بنو ہاشم سے تھے رضی اللہ عنہ. کس کو کھڑا کیا؟ بلال. یہ ہے دراصل ایکوالٹی اسلام کی، جس نے کہ بہت لوگوں کو اٹریکٹ کیا. تو کہا کہ امت ایسے بنتی ہے، اور یہاں مراد امت سے ایک جماعت لوگوں کی، وہ گزر گئی. تو ایسوسیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں، اپنا عمل ہے. دراصل سب اپنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے. لہا ما کسبت، وہ جو امت تھی ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم کماتے ہو، جو تم کماتے ہو تو تم نے کمایا. سب کی عزت یا سب کا مقام اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ ہے جسٹس، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف. ورنہ یہ سوچ لینا کہ وہ انبیاء کے خاندان میں پیدا ہوا، وہ فلاں خاندان میں پیدا ہوا، وہ تو ہے ہی پیدائشی اعلیٰ، اور فلاں گھٹیا خاندان میں پیدا ہوا، وہ تو پیدائشی ہے گھٹیا. کتنی ناانصافی ہے. تو کہا کہ وہ ایک امت تھی انبیاء کی، چلی گئی، ماضی کا حصہ بن گئے. ایسے تم بھی ایک دن ماضی کا حصہ بن جاؤ گے. تم بھی لوگ پاسٹ ٹینس میں بات کیا کریں گے. آج تو میرے لیے آپ کی لوگ کہتے ہیں وہ آ رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں. کل کو لوگ کیا کہیں گے؟ آتی تھیں، وہ جاتی تھیں. ہم بھی ماضی ہو جائیں گے. کتنے دن بتائیں، کتنے دن بولیں گے، کتنے دن ہنسیں گے، کتنے دن کھائیں گے؟ جانا تو ہے نا، تو کیا لے کے جائیں گے؟ وہ زندگی جو آئے گی وہ تو ختم نہیں ہونی جہاں اعمال لے کر جانے ہیں. تو اور یہ بھی دیکھو کہ لے کے کیا جا رہے ہو، یہ بھی دیکھو پیچھے چھوڑ کے کیا جا رہے ہو. اپنی اولاد کے لیے لیگیسی کیا چھوڑی ہے تم نے پیچھے؟ کوئی بندوبست کیا ہے نجات کا کہ نہیں؟ خود بھی بھٹکتے رہے، گمراہ ہوتے رہے، ان کو بھی بھٹکنے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے. کچھ نہیں سمجھایا، کچھ نہیں بتایا. تو سوچو، اپنی نسلوں کے بارے میں سوچو. دین صرف میرا اور آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، اس سے تو ہماری نسلوں کا تعلق ہے. مرتے مرتے بھی سوچ لو، میں اور آپ بھی سوچیں کہ میں اور آپ اپنی اولاد کو کیا وصیت کریں گے. مرتے مرتے ہم کس عقیدے پر خود مرنا چاہیں گے، اور ہم کیا چاہیں گے کہ میری اولاد کس عقیدے پہ مرے. کسی نے کہا ہے نا کہ یہ مت سوچا کرو کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. اسی پہ لوگ روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ ہائے ہم مر گئے تو بچوں کا کیا ہوگا. یہ سوچو بچے مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا. کھلونے تھوڑی دیے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو، ٹوائز تھوڑی ہیں دل بہلانے کی چیزیں، یا خالی گڑیاں نہیں دی اللہ نے کہ سجاتے سنوارتے رہیں ان کو. ہم ان کو کھڑے ہو کے جواب دینا ہے اللہ کے آگے، تو کیا جواب دیں گے؟ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں. تو یہاں پر اتنے اچھے آباء و اجداد تھے، ان کا حوالہ دیا کہ اپنے آباء و اجداد سے سیکھو تاکہ ان جیسا اچھا انجام ہو، ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق علیہم السلام جیسا تمہارا. لیکن یہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، یا نصرانی ہو تو راہ راست پاؤ گے.
تو نہ یہودی ہونا ہے نہ نصرانی ہونا ہے. قل کیا کہو، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. تو بل کے بعد ایک فعل ہونا چاہیے، ملت ابراہیم سے پہلے کیا، نتبعو، ہم، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. حنیف، بالکل حنیف تھے. حنفا کا مطلب ہوتا ہے ساری ٹیڑھی چیزیں چھوڑ کے سیدھے راستے پر آ جانا، ٹیڑھے راستے چھوڑ کے سیدھے راستے پر آ جانا. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. بات یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے اس لیے کہ خالص توحید کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں موجود نہیں ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہی ابراہیم علیہ السلام کی میراث کو، ان کی ہیریٹیج کو زندہ کر کے برقرار رکھ رہے ہیں. اور کہا وہ ہرگز شرک نہیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، کبھی اللہ کے پارٹنرز نہیں بنائے ابراہیم علیہ السلام نے. وما کان من المشرکین، اور یہ ما کانا بھی بہت ہی بلیغ انداز ہے بات کرنے کا. ہم تو کہہ دیتے ہیں نا ما کانا. مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر کوئی کہتا ہے حل انت سرقتا، کیا تم نے چوری کی ہے، تو یہ پوچھتا ہے کیا تم نے چوری کی تھی، اور ایک شخص جواب دیتا ہے ما سرقتو، میں نے چوری نہیں کری. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی نہیں کری، ہو سکتا ہے پہلے کبھی کی ہو، یا ہو سکتا ہے آئندہ کبھی کرے. اگر ما کانا لگا دیں کہ ما کانا، یعنی کہ اس کا مطلب کیا بن جائے گا کہ ما کانا ان اسرق، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں چوری کروں. مطلب ہے نہ میری شایان شان ہے، نہ میرے مقام کو زیب دیتا ہے، نہ میں نے کبھی ایسا سوچا، نہ میں کبھی ایسی کوئی چیز اپنے لیے پسند کر سکتا ہوں. اس میں اتنی گہرائی ہے کہ کوئی تصور ہے ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دور دور تک شرک کا، کر ہی نہیں سکتے تھے. تو دراصل جو دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین ابراہیمی ہے، اور سارے ثبوت موجود ہیں. بھئی ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا اس کے ایسوسیشن کس کے ساتھ ہے؟ کہیں خانہ کعبہ کی تصویر دیکھیں، کون سا مذہب ذہن میں آئے گا؟ اسلام کے علاوہ کیا آئے گا؟ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ طواف اعتکاف کرنے والوں کے لیے تم گھر کو پاک رکھنا. تو طواف کرتا کسی کو دیکھیں گے کس کا خیال آئے گا؟ مسلمانوں کا. اعتکاف کون کرتا ہے؟ مسلمان. تو ساری ایسوسیشنز تو انہی کے ساتھ ہیں. تو فرمایا کہ یہی دراصل جو دین ہے، یہی دین سب سے اچھا ہے. کہہ دو ہم تو بس ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں اور وہ مشرک تو نہیں تھے. قولو، کہو، آمنا باللہ، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو عطا کیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ قولو کیا ہے؟ امر ہے. کہو، وربلائز کرو، اپنے عقیدے کو الفاظ میں بھی ڈھالو. بولو تم سب کہ ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا الینا، ہماری طرف، یعنی قرآن اور سنت. جو نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم اس پر ایمان لائے. اللہ کرے میں اور آپ حقیقت میں ایسے ہی ہوں. اور کیا؟ وما انزل الی ابراہیم،
اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر. کیا نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر؟ سورت النجم آیت 36-37 اور سورت الاعلیٰ آیت نمبر 19. لفظ صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر آتا ہے. سورت الاعلیٰ آیت 19 اور النجم 36-37. تو یہاں ہمیں ان آیات میں صحف ابراہیم کا ذکر ملتا ہے کہ یہ نازل ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام پر. اور کہا جاتا ہے کہ صحف ابراہیمی ہی ہیں جو ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ہیں. ان کی کافی ساری مذہبی کتابیں ہیں نا، تو ان میں بہت سی باتیں بالکل ایسی ہیں جو کہ بالکل قرآن کے ساتھ ٹیلی کرتی ہیں. ایگزیکٹلی وہی باتیں ہیں. اور آپ نے شاید سنا ہوگا، اس پہ کافی علماء نے اس پر تحقیق کی ہے، اور خود ہندو علماء کے آگے اس بات کو انہوں نے پیش بھی کیا ہے کہ دیکھیں یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہیں. تو یہ دیکھیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کہنا یہ ہے علماء کا جنہوں نے بہت تحقیقات کی ہیں، خاص طور پہ براہمن اور ابراہیم نام کا جنہوں نے آپس میں لنک جوڑا. پھر وہ کہتے ہیں جو ان کی اپنی کتابیں ہیں وہ صحف ابراہیمی تھے، دراصل وہاں تک پہنچے ہوں گے، ہندوستان تک آئے ہوں گے، اور یہ سب توحید کے اوپر تھے. پھر رفتہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. تو جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی نسلوں میں نازل ہوا. اب اسماعیل، اسحاق، یعقوب پر کیا نازل ہوا واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، وی ڈونٹ نو. اسباط جیسے یوسف علیہ السلام، واللہ عالم ان پہ کیا نازل ہوا. کچھ تو ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہاں کہا ہے کہ جو نازل ہوا ان سب کے اوپر. کیا نازل ہوا؟ دنیا میں اصل شکل میں کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے. سب میں تحریف ہے، سب میں ڈسٹورشن ہے، سب میں مس انٹرپریٹیشن ہے. صرف اگر ان پولیوٹڈ ورڈ آف گاڈ کہیں ہے، صرف قرآن کے اندر ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے سے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نان مسلم سے آپ کئی دفعہ آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے، انہوں نے بہت کچھ ریسرچ کر لی ہے اس کے اوپر. یعنی کہ اٹس اے نون فیکٹ کہ اسلام کے قرآن کے اندر تحریف یا ملاوٹ نہیں ہے. اور پھر آگے مزید ذکر آ رہا ہے وما اوتي موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ. کیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام؟ تورات دیے گئے تھے. و عیسیٰ، اور جو دیا گیا عیسیٰ کو، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. کیا دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ انجیل دی گئی، کتابیں بھی دی گئی، اور معجزات بھی دیے گئے، میریکلز بھی دیے گئے، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. یعنی ہم عقل پرست نہیں ہیں، ہم ریشنلسٹ نہیں ہیں. ہم کیا پرست ہیں؟ ہم خدا پرست ہیں. ہم معجزوں پر ایمان لاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ سمندر پھٹا تھا اور بنی اسرائیل اس میں سے گزرے تھے. سمندر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے حکم دیا، اس نے بات مان لی. ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. عقل کے بارے میں یاد رکھیں کہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. عقل راستہ دکھا سکتی ہے، عقل الٹیمیٹ گول نہیں ہے ہمارا. تو ہم تو سب معجزوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، کوئی پریجڈس نہیں ہے، ہم ساروں کو مانتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ پھر اچھا دین کون سا ہوتا ہے؟ جو سلیکٹیو ہو، جو ایکسکلوسیو ہو، یا انکلوسیو ہو؟ انکلوسیو ہے ظاہر، اسلام سب کو مانتا ہے. پتہ نہیں اسلام کو کیوں کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہے، پتہ نہیں اسلام کو کیوں کہتے ہیں ریجڈ ہے. اسلام تو کہتا ہے بھئی ہم سب کو مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ہیں ہی اللہ کے فرما بردار. چونکہ اللہ نے سارے نبی بھیجے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے ہم کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں؟ ہم کوئی کلٹ میں تھوڑی پڑے ہیں، کوئی پرسنالٹی ورشپ تھوڑی ہے. تو یہ بات اگر ہم مسلمان بھی سمجھ لیں تو ہمارے کتنے اختلافات ختم ہو جائیں. تو فرمایا آگے فَإِنْ آمَنُوا، تو اگر وہ ایمان لائیں. یہ کون ہیں وہ ایمان لائیں؟ کون؟ یہود اور نصارہ اور مشرکین سب، بلکہ ساری دنیا ایمان لائے. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں. آمنتم، یہ آمنتم میں یہ کون ہیں؟ جیسے تم ایمان لائے، یہ کون ہیں؟ جی اول تو صحابہ.
تو صحابہ کے ایمان کو سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے کہ جیسے تم ایمان لائے ہو ایسے اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پا گئے، مل گئی ہدایت ان کو، بس کامیاب ہو گئے۔ اور یہ احادیث میں یہ موضوع کتنا ملتا ہے ہم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے اس کا یعنی بیچ میں موضوع یہ آتا ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑ لینا، اس کو جانے مت دینا کسی بھی طرح، تو ہدایت انشاءاللہ مل جائے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ تو پھر ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں، شق ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں دل ان کے۔ تو فی شقاق میں دیکھیں کیا بلاغت ہے، فی آتا ہے کسی چیز کے اندر جانے کے لیے، ٹھیک ہے، فی البحر ہم کہیں گے پانی کے اندر، تو فی نے گہرائی پیدا کر دی ہے کہ مخالفت میں ڈوب گئے ہیں بالکل، دے ڈراؤننگ ان اٹ۔ فی شقاق، یہ تو ضد کے اندر ہیں، ضد پکڑ لی ہے انہوں نے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی تسلی دے دی مسلمانوں کو کہ فکر نہیں کرو، جہاں مخالفت ہوگی، جہاں مشکلات آئیں گی، اللہ کو پکارنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اتنی خوبصورت آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کبھی آپ کو کوئی دشمنی، کسی مخالفت، کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے دین کی وجہ سے، آپ بتائیں اپنے آپ کو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تم کو کافی ہو جائے گا، اللہ نمٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب اس کو پتہ ہے۔ اب بڑی خوبصورت آیت ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ ابھی صبغہ لفظ بڑا ہی اہم ہے، تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس کو۔ ہم نے کیا بات کی تھی کہ اوریجنل کلر ہے یا ڈائی ہوا ہوا، صباغ کس کو کہتے ہیں، ڈائر کو۔ اچھا اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا انسان کا نیچر، فطرت، فطری طور پہ نیچرلی ہمیں اعلیٰ اخلاق پسند ہے کہ نہیں، اور تب ہم میں ہو یا نہیں ہو الگ کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہمیں سچ پسند ہے کہ لوگ ہم سے سچ بولیں؟ جی ہاں۔ کیا ہمیں پسند ہے کہ لوگ مجھ پہ ظلم نہیں کریں اور عدل کریں؟ جی ہاں۔ عدل کے علاوہ کیا یہ پسند ہے ہم کو کہ لوگ مجھ کو میرے حق سے بڑھ کر بھی کچھ دے دیں؟ پسند ہے نا؟ سر میں درد ہو رہا ہے، خود ایسپرو کھا سکتے ہیں، پتہ ہے نا الماری میں رکھی ہے، اور پتہ ہے کہ ایسپرو کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، توقع کیا کرتے ہیں، کوئی کھلائے، کوئی پانی کا گلاس لائے، ایسپرو مجھے پکڑائے، کہے کہ پلیز کھا لو، تو اس کی عجیب ہی راحت ہوتی ہے کچھ۔ ایک خود دوا کھانا کچھ اور ہے، اور دوا کسی اور کا ہمیں دوا کھلانا یہ کچھ اور ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس میں کیئر شامل ہو جاتا ہے نا، احسان شامل ہو جاتا ہے۔ تو جس عمل میں احسان شامل ہو جاتا ہے وہ عمل بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پسند ہے کوئی ہم پہ احسان کرے؟ جی ہاں، بہت پسند ہے ہم کو۔ حیا ہمیں پسند ہے، اپنے لیے پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ تو کبھی پسند نہیں آئے گا کہ کوئی اور عورت بن سج سنور کے کم سے کم کپڑے پہن کر اور میرے شوہر کو آنکھیں بنا بنا کر دیکھے۔ آئے گا پسند؟ نہیں آئے گا، دل چاہے گا کہ کوئی بڑا سا پردہ لا کے ڈال دیں اس کے اوپر، یا اپنے شوہر کے اوپر ہی کوئی چیز ڈال دیں کہ ان کو نظر ہی نہ آئے۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں، نیچرل ہے یہ سب کچھ۔ اچھا، اب جس کو یہ ساری چیزیں پسند ہیں، سچ اس کو پسند ہے، ضروری کہ وہ خود سچا ہو؟ نہیں۔ جس کو عدل پسند ہے، ضروری ہے کہ وہ عادل ہو خود؟ نہیں۔ ضروری ہے جس کو حیا دوسری عورت کے لیے پسند ہے وہ خود بھی حیا دار ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر اب کیا ہے؟ دیکھیں، پھر اس کا مطلب ایک فطرت ہے جو کچھ چیزوں کو پسند کرتی ہے۔ اس فطرت کو ہم اجاگر کیسے کریں گے؟ اس کو ہم
کیسے آگے بڑھائیں گے؟ وہ ہے صبغت اللہ کے ذریعے سے. اپنے آپ کو رنگیں، ڈائی کریں اپنے آپ کو. اپنی عادتوں کو کس میں ڈائی کریں؟ اللہ کی اطاعت کے رنگ میں. جو اللہ کی اطاعت کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے تو شریعت اس کی عادت بن جاتی ہے رفتہ رفتہ. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یوزکی کی طرح نا، سٹیج بائی سٹیج بائی سٹیج. اوور نائٹ نہیں ہوگا. پھل کو پکتے پکتے وقت لگتا ہے، دال گلتے گلتے ٹائم لیتی ہے. آہستہ آہستہ ہوگا. تو اللہ کی پسند اور اپنی پسند ایک ہو جاتی ہے. تو یہ انسان جو ہے یہ اپنے آپ کو ڈائی کر لیتا ہے. دیکھیں ہماری خرابیاں جو ہیں اور جو ہم سب میں ہیں خرابیاں، وہ تو ہیں. اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان کے اندر مسائل ہیں. تو مسائل ہیں تو ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ بات ساری یہ ہے. آف کورس ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ تبھی تو تزکیہ ہے، ایک پروسیس ہے، اس سے گزریں گے تو ہو جائے گا. تو وہ 4 کام جو آئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمت، یہ وہ 4 کام ہیں جو کہ ڈائی کا کام کرتے ہیں. اور انسان پھر اللہ کی پسند کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے. اللہ کی فرما برداری، اللہ کی محبت ہر کام سے چھلکتی ہے. تو یہ ہے دراصل. اور کہا کہ ومن احسن من اللہ صبغا، بتاؤ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ کہ انسان اللہ کی عبادت کرنے میں آنر محسوس کرے، شرف محسوس کرے، ٹو بی اے پراؤڈ مسلم. یہ نہیں کہے کہ I'm sorry I am a Muslim، سر اٹھا کر کہے کہ I am a Muslim، دیکھو مجھ کو، میں مسلمان ہوں الحمدللہ. فخر ہوتا ہے انسان کو اپنے اوپر کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے. میری پیشانی کہیں نہیں جھکے گی، میرا ہاتھ کسی کے آگے نہیں اٹھے گا سوائے اللہ کے. مانگوں گی تو اللہ سے مانگوں گی، اور سجدہ کروں گی تو اللہ کو کروں گی. تو اللہ تعالیٰ کو ایک رنگ پسند ہے، صبغت اللہ. لیکن ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ ٹائی اینڈ ڈائی. آپ نے دیکھا ہے ٹائی اینڈ ڈائی کیسا ہوتا ہے؟ کچھ کپڑوں کے حصوں پہ وہ موم چڑھا دیتے ہیں نا، دھاگا باندھ دیتے ہیں. اس کو پھر جب رنگ میں ڈپ کرتے ہیں اور جب اس کو رنگ سے نکال کے کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب تو ڈائی ہو چکا ہوتا ہے. کون سا حصہ ڈائی نہیں ہوتا؟ جس کو ہم نے ٹائی کر دیا ہوتا ہے. تو اللہ کو ٹائی اینڈ ڈائی نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کو یہ پارٹ ٹائم مسلمز نہیں پسند. اللہ کو لائف ٹائم مسلم چاہیے. اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا بنائے. تو کہا کہ ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیں پہلے کیا کہا تھا؟ نحنو لہو مسلمون 2 ٹائمز. اسلام کیا ہے؟ اطاعت کرو، اطاعت کو عادت بناؤ. یہ بڑا مشکل، سب سے دیکھیں جو مشکل مرحلہ ہے نا وہ ہے اسلام کا مرحلہ. اپنی عادتوں پہ کام کرنا، 5 ٹائمز نماز کی عادت ڈالنا، رمضان کے روزے، یہ اپنی عادتوں پہ کام کرنا، فرما بردار بنانا. اس لیے 2 دفعہ ذکر آیا اس کا. یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنا. اچھے پیدائشی مسلمان یہ کام نہیں کر پاتے، تو وہ کر لو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب اس میں ایفرٹ نہیں لگتا. اب جو ہے وہ اور اللہ کی اطاعت میں محبت شامل ہو جاتی ہے اور اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. اسی کے ہم تو عبادت کرنے والے ہیں. بہت خوش ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آنر فیل ہوتا ہے. پھر ان سے کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں لڑتے ہو ہم سے؟ اور وہ لڑا کرتے تھے آ کر. یہود مسلمانوں سے لڑتے تھے، بحثیں کیا کرتے تھے. تو تم کیا اللہ کے بارے میں لڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی. مطلب مسلمانوں نے کوئی ایکسکلوسیو رائٹس تو نہیں ڈال دی اللہ کے اوپر، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ بس فضیلت تو صرف ہماری ہے. یہ تو نہیں کہا مسلمانوں نے، کہا بھئی اللہ سب کا ہے، ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے. تو یہ بڑا اچھا جواب دلوایا گیا ہے ان کو، بڑا مدلل جواب ہے کہ دیکھو پہلے اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں ہم اور تم. دیکھیں پھر بات شروع کس سے کی ہے؟ اتفاق سے. کبھی اختلافی باتوں سے بحث کا آغاز نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو ہمارا تمہارا رب سیم ہے. اب سیکنڈ بات کی ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ،
اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ رب تو ایک ہے، فرق ہو گیا ہے کہ تم پر تمہارے اعمال کا رنگ چڑھ گیا ہے، ہم پہ ہمارے اعمال کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ہم نے تو صبغت اللہ اختیار کر لیا ہے۔ اور تم خود دیکھ لو خالص رنگ کس کا ہے، ملت ابراہیم سے قریب کون ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو بس اللہ ہی کے لیے خالص ہو گئے ہیں، سارا شرک ہم نے چھوڑ دیا۔ اور حقیقت ہے جس نے سچے دل سے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ جو ہلکے پھلکے الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں یہ کتنے قیمتی ہوں گے قیامت کے دن، کتنے فائدہ مند ہوں گے ہمارے لیے قیامت کے دن۔ وہ ہم پڑھیں گے نا، وہ کہاں 14واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ان قریب یہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ کلمے کی وجہ سے کتنے بخشے جا رہے ہیں، تمنا کریں گے کہ ہم نے بھی کبھی پڑھ لیا ہوتا۔ تو کہا کہ ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں، نہ شرک کریں گے نہ ریاکاری کریں گے۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ایک ڈانٹ ہے اس میں یہود اور نصارہ کو، کہ اگر ہدایت کے لیے یہودی ہونا یا نصرانی ہونا ضروری ہے تو بتاؤ یہ سب کون تھے؟ قل، کہہ دیجئے، اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہ تقسیم تو بہت بات کی ہے یہود اور نصارہ کی، یہ نام خود رکھ لیے انہوں نے۔ ان کے رسول نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کا نام یہودی نہیں رکھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا نام نصارہ نہیں رکھا تھا، سب نے کیا کہا تھا؟ مسلم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا بننے کی دعا کی تھی؟ مسلم۔ تو کہا کہ اللہ غافل نہیں ہے ان باتوں سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس موجود ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، ان قریب حساب لے گا۔ اب تھوڑا سا رک کے اسی آیت کو اگر ہم سمجھیں، اپنے اوپر رکھ کے ہم مسلمان، تو آج یہ سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ ہیں کون؟ رائٹ؟ اور کہو مسلمان، کہیں گے نہیں پوچھ کے آؤ کیا ہیں یہ، ان سے پوچھ کے آؤ یہ ہے کون، کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، نہیں پوچھ کے آؤ دیوبندی ہیں یا یہ وہابی ہیں یا یہ سلفی ہیں یا حنفی ہیں یا یہ مالکی ہیں، یہ ہیں کیا، یہ پوچھ کرو۔ یعنی ہمیں کافی نہیں لگتا صرف یہ سوچنا کہ وہ مسلمان ہیں، رائٹ؟ یہ ہے کہ نہیں ہے سچویشن ہمارے ہاں؟ تو کوئی ان سے پوچھے کہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے کہ وہ مالکی تھے، وہ بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے، وہ اہل حدیث تھے یا وہ اہل سنت والجماعت تھے؟ بتاؤ کیا تھے؟ کیا جواب آئے گا؟ یہ تقسیم کب کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا بعد کی؟ علی رضی اللہ عنہ سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ کیا تھے بتائیں؟ مسلمان تھے۔ یہ تقسیمیں کب کی ہیں سنی اور شیعہ کی؟ بات کی ہیں۔ تو جیسے وہ لوگ رسولوں کے نام پر پھٹے، ہم صحابہ کے نام پر پھٹے، اسی طرح سے اس کے بعد ہم پھر علماء کے نام پر پھٹے، اماموں کے نام پر پھٹے۔ اور دیکھا جائے تو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ بس جو میری فقہ پر چل رہا ہے بس وہی مسلمان ہے، باقی سارے کافر ہیں؟ نعوذ باللہ، ہرگز بھی نہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ شخصیتوں کو ابھارنا کہ اللہ پیچھے رہ جائے، یہ یاد ہی نہ رہے کہ اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے کسی خاص ایک کلٹ کے لیے، ایک سیکٹ کے لیے تو نہیں آ رہے۔ تو ہمیں بھی جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ ساری نشانیاں سب موجود ہیں اور یہ چھپا رہے ہیں، اور اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔
تو جیسے انہوں نے غلطیاں کریں ایسے ہم بھی غلطیاں کر رہے ہیں. اللہ کا کرے کہ میں اور آپ اس کی اصلاح کرنے والے ہوں. اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن کو سمجھیں اور حدیث کو سمجھیں اور الحمدللہ سب کو جوڑیں. مخالفتیں نہ کریں، مخالفتوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا تلک امتن قد خلت، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، دیکھ لو تم کیا کما رہے ہو. نجات کا دار و مدار اپنی کمائی اپنے عمل پر ہے. رسولوں سے نسبت جوڑنے سے اور صحابہ کے فضائل بیان کرنے سے نجات نہیں ہوگی جب تک کہ عمل بھی ان کو نمونہ بنا کر نہ کیا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کو اس کا عمل سست کر دے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے.